خراب کر رکھا ہے اور 4 سے 5 سیٹیں ایسی ہیں کہ جو بالکل انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نئی مردم شماری ہوگی تو نئی مردم شماری کے ساتھ جو حلقہ بندیاں ہوں گی, جب ڈی لمیٹیشن ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو, غلط چیزوں کو درست کیا جائے گا. سب سے پہلی بات کہ کراچی جس کو 30 سے 33% پہ کرٹیل رکھا جا رہا تھا کہ 30 سے 33% سے زیادہ اس کی پاپولیشن کو اربنائز نہیں ہونے دیا جا رہا تھا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کراچی تقریباً 37% پہ چلا گیا ہے. کراچی تقریباً 37% پہ چلا گیا اور یہ ابتدا ہے اور یہ بہت خوشگوار. تو 4% کا لیپ فارورڈ ہوا ہے, جمپ ہوا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا ایک ایسا جمپ ہے, ایک ایسی پروگریس ہے اور جو کہ جائز ہے, اس میں اور ہونی چاہیے, لیکن اس کی ابتدا ہے. اسے ہم بہت خوش آئین سمجھتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو, تمام اس پہ تبصرہ کرنے والوں کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 22 مئی کو, یہ جو اسی سال کے 22 مئی کو پاکستان کا میں اعلان ہو گیا کہ مردم شماری اب کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ریزلٹس اناؤنس ہو گئے. پاکستان کے ریزلٹس اناؤنس ہو گئے, مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے اس پہ توجہ دی کہ 22 مئی کو جب اناؤنس ہو گیا اور کمپلیشن کا اعلان ہو گیا, اس وقت پاکستان کی پوری آبادی جو ہے وہ کیا آ رہی تھی؟ اس وقت پاکستان کی پوری آبادی آ رہی تھی 22 مئی 2023 کو 25,54,86,443. 25,54,86,443 پہ 22 تاریخ کو کلوز ہوا ہے. 22 تاریخ کو. اور یہ جو 5 اگست کو رزلٹ آیا ہے, یہ جو 5 اگست کو CCI کے پلیٹ فارم سے یہ رزلٹ آیا ہے, تو آپ نے نمبر دیکھے, آپ نے پتہ نہیں اس کو نوٹ کیا نہیں کیا. 22 اگست 2023 کو اناؤنسمنٹ ہے کہ 25,54,00,000 کی آبادی ہے پاکستان کی. 5 اگست 2023 کو اناؤنسمنٹ ہے پاکستان کی آبادی 24,95,00,000. 24,95,00,000. تقریباً 1,15,16,00,000 کی آبادی جو ہے وہ کم آئی ہے. 1,15,16,00,000 کی آبادی کو سلیش کر دیا گیا ہے. اناؤنس ہونے کے بعد 22 تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہونے, یہ 22 تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہے اور یہ 5 اگست کا یہ رزلٹ ہے. آج آبادی جو کنفرم ہوئی ہے CCI میں وہ ہوئی ہے 24,95,00,000. 24,95,00,000 آبادی جو ہے وہ 5 اگست کو جو کنفرم ہے 24,14,00,000 آبادی کنفرم ہوئی ہے. اب اس کا جو فرق ہے وہ فرق ہے تقریباً 80 لاکھ لوگوں کا فرق ہے. 80 لاکھ آبادی کم ہو گئی. اب میں آپ کو صرف موٹے جو ہے وہ اعداد و شمار بتا دوں. بلوچستان سے 70 لاکھ لوگ اناؤنس ہونے کے بعد کم کیے گئے. 23 مئی کو جو آبادی تھی اور 5 اگست کو جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 70 لاکھ لوگ کم ہوئے. سندھ کی آبادی کیا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی؟ سندھ کی 22 مئی کو اناؤنسمنٹ ہے. سندھ کی آبادی ہے 5,79,00,000. 1 کم 80. 5,79,00,000 آبادی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے. اور ابھی اناؤنسمنٹ ہے 5 تاریخ کو سندھ کی آبادی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے وہ 5,56,00,000. تقریباً 22,41,000 لوگ سندھ سے سلیش کر دیے گئے, کم کر دیے گئے. یہ میں اناؤنسمنٹ کے بعد بتا رہا ہوں. 22,41,000 لوگ جو ہے وہ کم کر دیے گئے. اسی طرح سے اور صوبے اور شہروں کی ہے. کراچی کی آبادی کتنی اناؤنس ہوئی تھی؟ سب کو یاد ہے, ہم نے یاد کرا دیا. 1,91,00,000. 1,91,00,000. ابھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اور شہروں کی آبادی نہیں آئی ہے. 2,06,00,000 کی بات ہو رہی ہے, 2,07,00,000 کی بات ہو رہی ہے, 2,08,00,000
سے اوپر کی بات ہو رہی. اگر 2,06,00,000 بھی رکھتے ہیں تو کراچی کی آبادی اناؤنس ہونے کے بعد تقریباً 16 لاکھ کی آبادی بڑھی ہے. تقریباً 15 سے 16 لاکھ کی آبادی بڑھی ہے. بلوچستان 70 لاکھ کم ہوا ہے. سندھ جو ہے وہ 22,41,000 کم ہوا ہے. اور کراچی 15 سے 16 لاکھ بڑا ہے. 1,91,00,000 اناؤنس 22 تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہے 1,91,00,000. اور 5 اگست کی اناؤنسمنٹ ہے 2,06,00,000. ابھی نمبر نہیں آئے, میں ویسی غیر حتمی نمبر بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے نمبر آگے پیچھے ہو, کچھ آگے پیچھے ہو, لیکن میں چونکہ سٹیز کے نمبر ابھی نہیں آئے. تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پورے پاکستان سے 80 لاکھ لوگ اناؤنس ہوئے کم ہوئے, یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ پوسٹ سینسس انیمریشن کے ذریعے ہوا ہے. یہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ آخری رزلٹ کو لے کر ان کو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے آڈٹ ہو گیا. آڈٹ کے ڈیٹس کیا تھیں؟ 8 جولائی سے لے کر 22 جولائی تک آڈٹ ہوا ہے. پورے پاکستان, پورے سندھ میں, پوری کراچی میں 16,000 بلاکس تھے. اب یہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے. اس کے بعد 8 جولائی سے لے کر 22 جولائی تک 418 بلاکس کا آڈٹ ہوا ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. جہاں پر نئے سرے سے خانہ شماری ہوئی ہے, نئے سرے سے مردم شماری ہوئی ہے, اور نئے سرے سے لوگوں یہ آڈٹ ہوا ہے. اس آڈٹ کے نتیجے میں جہاں جہاں آبادیاں بڑھائی گئی تھیں ان کو کم کیا گیا ہے, اور جہاں جہاں آبادیاں کم کی نہیں گئی تھیں اس کو جو ہے بڑھایا گیا ہے. اور وہ شہر صرف کراچی ہے. کراچی میں ہمارے فالو اپ کی وجہ سے 191 سے ہم 2+ پہ چلے گئے ہیں, اور تقریباً 15 سے 16 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. مردم شماری کی ڈیٹ ختم ہونے کے بعد جو یہ سیلف آڈٹ کا سلسلہ ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آج ریاست سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2 مرحلے آئے ہمارے اوپر. ایک آیا 7 اپریل کا مرحلہ. 7 اپریل کو یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ 98% مردم شماری کمپلیٹ کر لی گئی ہے, اور کراچی کو گنا گیا 1,35,00,000. 7 اپریل کو 1,35,00,000. ہم چونکہ اس کا پیچھا کر رہے تھے, ہم چونکہ اس کو فالو اپ کر رہے تھے, ثبوت و شواہد جمع کر رہے تھے, ہم وہ سارے ثبوت و شواہد لے کر وزیر اعظم کے پاس گئے, وزیر کے پاس گئے, فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ تو اپنے اے سیز, ڈی سیز اور اپنے انیومریٹرز کے ذریعے یہ ساری کارروائیاں, ساری وارداتیں کر رہی تھی. تو انہوں نے تو ہماری بات سننی نہیں تھی. ہم گئے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, وزیر اعظم نے ایکسس دیا, وفاقی وزیر نے ایکسس دیا, اور اس کے بعد ہمارے ثبوت دیکھنے کے بعد ڈیٹس کو بڑھایا گیا. جب 7 اپریل کے بعد ڈیٹس بڑھانے کا اعلان ہوا, اور کرتے 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 15 دن, پھر 15 دن, تو پھر 22 مئی کو جا کر سینسس کی ڈیٹ کو کلوز کیا گیا ہے. 7 اپریل سے 22 مئی کو جب کلوز کیا گیا ہے تو کراچی بتایا جاتا ہے کہ 1,91,00,000. کراچی بتایا جاتا ہے 1,91,00,000, اور سندھ کی پوری آبادی 5,79,00,000, 1,80,000, یہ بتائی جاتی ہے بات. اب پہلی بات تو یہ کہ 7 اپریل سے 22 مئی تک تقریباً 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا. 56 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے تھے, ایڈ کیے گئے. 22 مئی تک 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا. کیونکہ لیکن ہو کیا رہا تھا, جیسے جیسے ہم یہاں پر لوگوں کو بازیاب کرتے جا رہے تھے, جو انیومریٹر سندھ میں دوسرے حصوں میں کام کر رہے تھے, وہ اسی بڑی تیزی سے جعلی انداز میں اپنی آبادی کو, اب جہاں جہاں وہ تھے وہ دیہی ہمارے وہ سب بھائی ہیں, لیکن میں واردات بتا رہا ہوں, اور میں وجہ بھی بتاؤں گا کیوں کیا انہوں نے, حکومت والوں نے, خاص طور پر صوبائی حکومت نے کیوں کیا یہ کام. اس لیے کہ وہ میں یہ بعد میں آتا ہوں, لیکن انہوں نے اپنے ڈی سیز کو اور اپنے انیومریٹرز کو یہ ہدایتیں دیں کہ یہاں پہ چونکہ آبادی جو کہ چھوڑ گئے تھے ہم نے بازیاب کرا لی, تو اسی کی پرسنٹیج سے اندرون سندھ گاؤں گوٹھوں میں جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے اس وقت وہاں پہ ان جگہوں پہ بھی جو ہے وہ آبادیوں کو بہت 58% جیکب آباد بڑھا دیا, 48% لاڑکانہ بڑھا دیا, 38% خیرپور بڑھا دیا. اس طرح سے آبادیوں کو بڑھایا گیا. وہ یہ دیکھ رہے تھے ٹیپ پہ کہ کہیں یہ 30% سے اوپر نہ چلی جائے, سندھ کی آبادی کا 30% سے اوپر نہ چلا. تو اگر ہم جیسے جیسے یہاں پر نمبرز بڑھ رہے تھے, وہ ویسے ویسے وہاں پر
غیر غیر معیاری طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے اور جعلی طریقے سے ان نمبرز کو بڑھا رہے تھے تاکہ اربن اور رولر کا جو پرسنٹیج ہے جو اس کو لاک کرنا چاہتے تھے 70-30 پہ لاک کرنا چاہتے تھے، وہ اس کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ اب جب سینسس کی ڈیٹ ختم ہو گئی، ان کے ہاتھوں سے ٹیب لے لیا گیا، اب جب وفاقی حکومت نے اس کا پوسٹ انیومریشن سروے کرایا ہے، اس پوسٹ انیومریشن سروے پہ پتہ چل گیا، جب جا کے ٹیمیں اتری ہیں اس سے پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں بددیانتی کی گئی ہے، کہاں۔ اسی وجہ سے تقریباً 22 لاکھ لوگ اناؤنس ہوئے 22 لاکھ لوگ کم ہوئے ہیں، اناؤنس ہوئے 70 لاکھ لوگ بلوچستان سے کم ہوئے ہیں، اناؤنس ہوئے 22 لاکھ لوگ سندھ سے کم ہوئے ہیں، لیکن اناؤنس ہوئے 1,91,00,000 سے کراچی کی آبادی 2 کروڑ پلس پہ چلی گئی ہے۔ یہ پوسٹ انیومریشن سروے پہ ہوا ہے۔ اب ٹوٹل آبادی سندھ کی جو بڑی ہے وہ بڑی ہے تقریباً 78 لاکھ۔ ٹوٹل آبادی جو سندھ کی بڑی ہے وہ بڑی ہے 78 لاکھ، ٹوٹل پورے سندھ کی آبادی بڑی ہے۔ اس آبادی کے بڑھنے میں پہلے 2017 میں سندھ کی آبادی تھی 4 کروڑ 78 لاکھ، 2023 میں سندھ کی آبادی ہو گئی 5 کروڑ 56 لاکھ۔ تو سندھ کی جو ٹوٹل آبادی بڑی ہے وہ 78,35,490۔ اب اس کا کمپیریزن ذرا کراچی سے کر لیں۔ کراچی کی آبادی تھی 2017 میں 1 کروڑ 60 لاکھ، کراچی کی آبادی 2023 میں اگر ہم مان لیں کہ بھائی اگر 2 کروڑ 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، فرض کریں 3 لاکھ ہے، تو کراچی کی آبادی بڑھتی ہے 42 لاکھ۔ پورے سندھ کی آبادی بڑی ہے 78 لاکھ، اس میں سے 42 لاکھ 75,000 کراچی کے لوگ بنے ہیں، جو کہ سندھ کی آبادی کا 54.56% بنتے ہیں، 55% بنتے ہیں۔ یہ جو ہمارا کلیم ہے کہ کراچی میں اربنائزیشن ہو رہی ہے، اس حکومت نے، صوبائی حکومت نے اس میں رولرائزیشن شروع کر دی تھی۔ وہ یہ دکھا رہے تھے کہ شہروں کے بجائے دنیا شہروں میں بڑھ رہی ہے، اور سندھ حکومت یہ دکھا رہی تھی کہ دنیا جو ہے وہ گاؤں گوٹوں میں شفٹ ہو رہی ہے۔ یہ نمبر یہ بتا رہے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو 78 لاکھ ٹوٹل آبادی بڑی ہے، اس میں کراچی کا شیئر 54.5% ہے، یعنی کہ 55% ہے، تقریباً 55% ہے، اور جو اندرون سندھ ہے وہ 45% ہے۔ یہ ہے ہماری بہت بڑی کامیابی، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، جس کو ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اربنائزیشن ہو رہی ہے۔ اب اس اربنائزیشن میں یہ 55% جو آبادی کراچی کی بڑی ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں صرف ایک زبان، رنگ، نسل کی، مذہب کی بات کر رہا ہوں، اس میں سارے رہنے والے ہیں، اس میں سندھی بھی شامل ہیں، اس میں پختون بھی شامل ہیں، اس میں بلوچ بھی شامل ہیں، اس میں پنجابی، سرائکی، میاں والی، گلگتی بلتستانی، سب لوگ شامل ہیں، اور اس میں مہاجر جو کہ سب سے بڑی تعداد میں شہر میں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی وہ 19 سالوں کے بعد ہوئی تھی۔ کراچی کی آبادی بڑی 60 لاکھ۔ 2023 میں جو مردم شماری ہوئی ہے وہ صرف 5 سالوں کے بعد ہوئی ہے، اور وہ آبادی بڑی ہے تقریباً 43 سے 45 لاکھ۔ 5 سالوں میں آبادی بڑھ رہی ہے 45 لاکھ، اور 19 سالوں میں آبادی بڑھ رہی ہے جو ہے وہ 60 لاکھ۔ تو ہمارا پرسنٹیج الحمدللہ 27% گروتھ سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جو رولر ایریاز کی جو ہے وہ آبادی ہے وہ 16% سے بڑھ رہی ہے۔ یہ ہم ثابت کرنا چاہتے تھے، جو کہ اس مردم شماری میں ثابت ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی۔ ہم ان نمبروں سے متفق نہیں ہیں، ہم ان نمبروں پر ہم مطمئن نہیں ہیں ان نمبروں سے، لیکن پاکستان میں ہماری جدوجہد کی وجہ سے اربن اور اربنائزیشن جس طرح سے ہو رہی تھی، پہلی دفعہ یہ ثابت ہو گیا کہ کراچی کی آبادی تقریباً جو ہے وہ 27-28% سے بڑھ رہی ہے، اور رولر ایریاز کی جو سندھ کے رولر ایریاز ہیں وہاں پر 16% سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ پہلی دفعہ یہ ثابت ہو گیا کہ 78 لاکھ لوگوں میں
45 لاکھ لوگ کراچی میں بڑھے ہیں، اور کراچی کے علاوہ پورے سندھ میں جو ہے وہ تقریباً 35 لاکھ لوگ بڑھے ہیں، تقریباً 35 لاکھ لوگ بڑھے ہیں، اور یہ پرسنٹیج بنتی ہے 55 اور 45 کی۔ 55% کراچی بڑھا ہے اکیلے، اور 45% جو ہے وہ تمام دیہی علاقے بڑھے۔ یہ ہمارا مقدمہ تھا، اس میں کوئی اس کے اندر کوئی میلافائڈ یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ یہ صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اربنائزیشن ہو رہی ہے، اس اربنائزیشن کے حوالے سے آپ کو اب ڈسٹریبیوشن آف فنڈ اور ڈسٹریبیوشن آف جو ہے وہ مینڈیٹ سیٹیں کرنا پڑیں گی۔ اب یہ جو پرسنٹیج ہماری ہو گئی ہے 37% الحمدللہ، یہ اگر آپ 3 کروڑ کراچی کی آبادی کر لیں اور وہ جو ہے وہ 9 کروڑ 10 کروڑ میں لے جائیں، یہ 6 کروڑ میں لے جائیں، تو وہ تو پرسنٹیج تو اور کم ہو جانی ہے۔ لوگوں کو اس والی بات کی سمجھ نہیں ہے، پرسنٹیج تو اور کم ہو جائے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری آبادی اتنی جتنی گنی گئی ہے، نہیں، اصل مسئلہ تو اس پرسنٹیج کا ہے، اصل اس ریشو کا ہے کہ کس ریشو سے جو ہے وہ اربنائزیشن ہو رہی ہے، اور کس ریشو سے وہ جس چیز کو لاک کرنا چاہتے تھے، وہ اس ریشو کو لاک کرنا چاہتے تھے، الحمدللہ وہ اس میں ناکام ہو گئے ہمارے ثبوت و شواہد ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ آپ سوچیں گے کہ 1 کروڑ تقریباً 1 کروڑ کے قریب اناؤنس 2023 میں آبادی اناؤنس ہوئی ہے 25 کروڑ سم تھنگ، اور 22 مئی کو، اور اگست میں رزلٹ آ رہا ہے تقریباً 1 کروڑ کی آبادی 1.25 کروڑ کی آبادی کم کر کے۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ یہ وجہ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو انوملیز کی تھیں وہ دنیا کی گروتھ ریٹ سے بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے۔ جو دنیا کی اوور آل گروتھ ہے اس گروتھ سے بہت ایکسپونینشل گروتھ ہو رہی تھی، یعنی کہ ایب نارمل گروتھ ہو رہی تھی۔ اگر ان نمبروں کو سامنے رکھیں تو ایکسپونینشل ہو سکتا ہے پاکستان پہ اگر یہ آبادی شو کرے تو سینکشن لگ جائیں پاکستان کے اوپر کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ پہلی دفعہ اس والی ایم کیو ایم نے اس مردم شماری کا پیچھا کر کے ثبوت و شواہد جمع کر کے اس مردم شماری کو 2 نمبر مردم شماری جو کرنا چاہتے تھے، میں نے آپ کو 7 اپریل کی مثال دی، 1 کروڑ 35 پہ لاک کرنا چاہتے تھے، 1 کروڑ 91 پہ لاک کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ اندرون سندھ کی آبادی کو 6 کروڑ پہ لے کر جانا چاہتے تھے۔ چونکہ ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے یہ نہیں کر سکے، اور 70 سالوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب 70 سالوں کا جو گیپ ہے، اگر آپ 8 مردم شماریاں ہو چکی ہیں، اگر آپ 9ویں مردم شماری میں سارے 70 سالوں کا گیپ کو پورا کریں گے تو وہ تو کہیں سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا نا۔ وہ تو پھر آہستہ آہستہ پہلے آپ ٹریک پہ لے کر آئیں گے، پھر بعد میں آپ کچھ حصہ اس مردم شماری میں بازیاب ہوا ہے، پھر اگلی مردم شماری میں انشاءاللہ تعالی بازیاب ہوگا۔ تو ہم اس حوالے سے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ نیند سے اٹھ کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور جو ہے وہ الٹاپ قسم کے بیانات ٹھوک رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی سو رہے تھے، بینر لگا رہے تھے اور جو ہے مظاہرے کر رہے تھے۔ ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے مظاہرے کرنے اور احتجاج کرنے ہی لکھ دیا ہے، ملنا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ملے گا نہ ملا ہے۔ ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے احتجاج کرنا، مظاہرے کرنا ہی لکھ دیا ہے۔ احتجاج کرنے، مظاہرہ کرنے سے اور ان کے بیرن لگانے سے ایک آدمی کو بھی وہ ایڈ نہیں کرا سکے۔ ایک بھی لاپتہ آدمی جس کو لاپتہ کر دیا تھا صوبائی حکومت والوں نے، انیومریٹرز نے، ڈی سیز نے، اس کو بازیاب نہیں کرا سکے۔ 7 اپریل کو 1 کروڑ 35 لاکھ اور 5 اگست کو 2 کروڑ 5 6 7 لاکھ ووٹ ایور ہے۔ ہم تقریباً 70 لاکھ لوگوں کا جب سے اضافہ کرا چکے ہیں، 70 لاکھ۔ رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد 70 لاکھ لوگوں کو اضافہ کرا چکے ہیں۔ ایک بھی مظاہرہ نہیں کیا، ایک بھی گاڑی نہیں چلائی، ایک بھی بینر نہیں لگایا ایم کیو ایم نے۔ ثبوت و شواہد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، جہاں جس نے مسئلہ حل کرنا ہے اس کے پاس جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایسے ثبوت رکھے سامنے کہ ان کو ڈیٹس بڑھانی پڑی، ان کو آڈٹ کرنا پڑا، اور آج الحمدللہ ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ اگر یہی نمبر مان لیے جائیں تو کراچی، اگر پورے سندھ میں کہیں سیٹوں کا اضافہ ہو رہا ہے تو وہ کراچی میں سیٹوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور کہیں پر سیٹوں کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی، اور ہم ٹریک پر آ گئے۔ یہ اب ریشو طے ہو گیا کہ کراچی کی آبادی 55%
کے حساب سے بڑی ہے، اور سارے حیدرآباد سے لے کر پورے تمام سندھ کی آبادی 35% سے بڑی ہے. یہ پرسنٹیج اور بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس لیے کہ اربنائزیشن ہو رہی ہے. اور کراچی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کسی ایک زبان والی کی بات نہیں کر رہے. اگر کوئی یہاں پر آ رہا ہے، رہ رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو پھر گنا بھی یہاں جانا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ وہ ووٹ کہیں اور دے جا کر اور وہ رہ رہا ہو یہاں پر ساری چیزیں کر کے. نہیں، اگر وہ یہاں رہ رہا ہے تو یہیں حلقے کریٹ کیے جائیں، یہیں سیٹیں کریٹ کی جائیں، اور یہیں اس کو کاؤنٹ کیا جائے. جب جا کر جو ہے وہ یہ ملک اور یہ شہر اور یہ صوبہ جو آگے جائے گا. میں نے آپ کے سامنے یہ مثال رکھی، آپ کو سمرائز کر دوں کہ آپ کو 22 اگست کی ڈیٹ یاد رکھیں. 22 اگست کو جو رزلٹ اناؤنس ہوا تھا، وہ رزلٹ اناؤنس ہوا تھا پاکستان کی آبادی کا 25 کروڑ کچھ لاکھ، 25 کروڑ 54 لاکھ جو ہے وہ لوگ اناؤنس ہوئے تھے. اور ابھی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے آپ کو پتا ہے 24 کروڑ 90 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ اناؤنس ہوئے ہیں. سندھ کی آبادی جو اناؤنس ہوئی تھی وہ 5 کروڑ تقریباً 79 لاکھ اناؤنس ہوئے تھے. ابھی جو اناؤنس ہوئے ہیں وہ 5 کروڑ 56 لاکھ اناؤنس ہوئے تھے. کراچی جو اناؤنس ہوا تھا 1 کروڑ 91 لاکھ اناؤنس ہوا تھا. آج جو اناؤنسمنٹ اگر ہے تو وہ 2 کروڑ، چونکہ شہروں کی آبادی نہیں ہے میں اس لیے حتمی نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اطلاعات ہیں کہ 2 کروڑ 6 لاکھ 5 لاکھ اس طرح کی آبادی ہے. یہ ہے فرق سارا، اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ ساری کیلکولیشن جو ہے وہ خراب کر دیں گے. پھر الٹاپ قسم کی آپ جو ہے پریس کانفرنس دیکھ رہے ہوتے ہیں، الزام لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو میں کراچی کے اپنے کارکنوں کو، میں اپنے ووٹروں کو، اپنے کارکنوں کو، کراچی والوں کو، سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ MQM کے پیچھا کرنے، ثبوت و شواہد جمع کرنے کی وجہ سے آج جو وہ پاکستان کی آبادی پہلی دفعہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہتری آئی ہے. اور کچھ ان ریزلٹس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ہم اپنے نمبر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ، ہماری بہت بڑی کامیابی ہے لیکن ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں. اس کو اور بہتر ہونا ہے. اور ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2023 میں بہت کروشل الیکشن ہے. کروشل اس لیے کہ 2018 کے الیکشن خراب ہو گئے تھے، RTS سسٹم بند کرنے والا الیکشن تھا. یہ الیکشن اگر جو ہے وہ اس مردم شماری اور اس نئی حلقہ بندیوں کے بغیر ہوتے تو اس الیکشن کی بھی پھر کوئی وقت نہیں رہ جاتی. اللہ کا شکر ہے کہ MQM پاکستان واحد جماعت تھی جو یہ مطالبہ کر رہی تھی اور سب لوگ اس پر کرٹیسائز کر رہے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بات مانی سنی اور جو ہے وہ جانی جا رہی ہے. اب انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ اس نئی مردم شماری پہ ہوں گے. اس وجہ سے آپ کو زحمت دیا آپ حضرات کا اور خاتون کا اور حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. شکریہ. تو بات ہے تھینک. ہاں دیکھیں ابھی تو یہ اس طرح کی مردم شماری نہیں ہے جو 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس میں تو ڈیورنگ مردم شماری ایک فرد کا بھی اضافہ نہیں ہو پایا تھا ثبوت و شواہد کے بعد. یہ واحد مردم شماری ہے جس میں ڈیورنگ مردم شماری میں آپ کو نمبرز بتا رہا ہوں کہ 2007 اپریل کو کیا اناؤنس کر رہے تھے، 22 مئی کو کیا اناؤنسمنٹ کی ہے اور آج کیا نمبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ کر رہا تھا، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ہم نے اس کے جو ثبوت و شواہد جمع کیے ہیں، یہ الیکشن ہو جائیں، نئی گورنمنٹ آ جائے اور اس کے بعد ہم اس مقدمے کو اس طرح رکھیں گے. اور ہماری اب یہ کوشش ہوگی کہ اب اس کے اندر یہ جو DCs کے ذریعے اور یہ انیومریٹرز کے ذریعے والا کام ہے نا، اس کام کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیک اور لاک لگانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 7 اپریل کو رزلٹ اناؤنس کر دیا تھا اور کہا تھا کہ بھئی کراچی کی آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ 35 لاکھ ہے. تو 56 لاکھ لوگ 22 مئی تک بازیاب ہوئے. تو 56 لاکھ لوگ جب بازیاب ہوئے ان کو غائب کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی، ان کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ پھر وہ 22 مئی سے لے کر ابھی 5 اگست تک پھر 13 لاکھ 14 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو گیا، 15 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو گیا. تو سارے ملا کر یہ 70 لاکھ لوگ بن رہے ہیں. تو بھائی ان 70 لاکھ لوگوں کو غائب کس نے کیا تھا؟ ان کو گنا کس نے نہیں تھا اس کا؟ اور پھر یہ 22 لاکھ لوگ سندھ کے دیہاتوں سے کم کیے ہیں، وہ ان کو زیادہ کس نے گنا تھا؟ اس کا تعین ہونا چاہیے. یہ مذاق نہیں ہے، اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ صرف سلیش کر دینے سے آپ نے جو فائنڈنگز کی ہیں اس فائنڈنگ پہ یہ کس نے بڑھائے وہاں پر اور کس نے یہاں پر کم کیے 70 لاکھ، اس کا تعین ہونا چاہیے. اگر یہ ہمارا کام تو نہیں پیچھا کرنا،
یہ تو حکومت کا کام تھا. آج اس ملک میں خود کو گنوانے کے لیے پوری آرگنائزیشن کو جو ہے وہ مہینوں تک لگانا پڑ رہا ہے. غضب خدا کا یہی کام تو نریندر مودی کر رہا ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں, کہ مسلمانوں کی آبادی کو اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی تو کر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے بھائی؟ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے تو منع نہیں کر رہا نریندر مودی, حج پہ جانے سے تو مسلمانوں کو منع نہیں کر رہا, وہ روزے رکھنے سے تو منع نہیں کر رہا. یہی تو کر رہا ہے وہ, اور کیا کر رہا ہے وہ؟ بلکہ وہ تو پانی بھی دے رہا ہے, یہاں تو پانی بھی نہیں دے رہے آپ. تو بھئی آپ, میں بہت ہی ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, کل بھی آصف علی زرداری صاحب کا بیان ہے مودی کے خلاف. کوئی ذرا پوچھے کہ آپ وزیر خارجہ ہیں, آپ جا کے دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہیں, کوئی آپ سے ذرا سوال کر لے کہ بھئی آپ کشمیر کی بات تو بعد میں کرنا, جس جگہ پہ آپ کی 15 سال سے حکمرانی ہے وہاں پر آپ کیا کر رہے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ؟ پینے کا پانی آپ دے نہیں رہے ہو. وہاں پہ آپ کے بڑوں نے 50 سالوں سے کوٹا سسٹم رائج کر رکھا تھا, آج آپ کی یہ نسل اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی. 5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں زائد, ایک آدمی کراچی حیدرآباد کا نہیں ہے. آپ جو ہے ان کو گن صحیح نہیں رہے ہو, آپ ان کو جو ہے وہ فنڈ صحیح نہیں دے رہے ہو, آپ وہاں پہ جعلی طریقے سے حلقہ بندیاں کر کے ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہو, ان کی نمائندگی چھیننے کی کوشش کر رہے ہو. اس سے زیادہ اور کیا کر رہا ہے نریندر مودی انڈیا میں؟ اس سے زیادہ اور کیا کر رہا ہے؟ کوئی اگر یہ سوال کر لے تو آپ کیا کشمیر کا مقدمہ پیش کر سکیں گے؟ نہیں بھائی, پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو. 15 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے. آج اس ملک میں ہمیں اپنے آپ کو گنوانے کے لیے اتنی تک و دو کرنی پڑ رہی ہے. 5 دفعہ وزیر اعظم سے ملنا پڑ رہا ہے, 11 دفعہ وزیروں سے ملنا پڑ رہا ہے, پوری کنوینر سے لے کر کارکن تک پورے شہر بھر میں جو ہے وہ ایک گلی کوچوں میں مارے پھر رہے ہیں. ساری پارٹی کا سسٹم ایکٹیویٹ ہے, جب جا کر ہم اپنے 70 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرا پائیں. یار یہ ہم آزاد ملک ہیں, یہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. جب آپ ہمیں گنو گے نہیں صحیح تو آپ ہمیں حقوق کیا دو گے اس کے اوپر؟ تو یہ اس کا تعین ریاست کے تمام پلرز کو میں آواز دے کر کہہ رہا ہوں, اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہیں کی آبادی بڑھا دی تھی اور کہیں پر 70 لاکھ لوگ کم کر دیے گئے تھے. آج رزلٹ یہ بتا رہے ہیں. بہت شکریہ. جی دیکھیے 90 دن سے زائد کا ٹائم لگ جائے گا تو ہم کیا کسی غلط چیز کو جو ہے وہ ایگری کر دیں کہ چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں؟ بھائی ہمیں الیکشن کرانا ہے یا صحیح الیکشن کرانا ہے؟ ہمیں تو صحیح الیکشن چاہیے نا. الیکشن تو آپ نے 2018 میں بھی کرا لیے تھے, آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے. دیکھو پاکستان کا حشر کیا ہو گیا, اینٹ سے اینٹ بج گئی ہے. الیکشن تو ہو گئے تھے لیکن ان 5 سالوں میں 4 سالوں میں اینٹ سے اینٹ بج گئی ہے پاکستان کی. ہر 4 دن کے بعد جو ہے وہ ہر 4 دن کے بعد جو ہے وہ آواز آتی ہے کہ ملک جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے, ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو آپ اگر ایک غلط مردم شماری ہوئی بھی 2017 میں, سب نے مان لیا, جبھی تو 5 سال پہلے مردم شماری کرائی. اس مردم شماری کے بعد اس کی ساری ایکسرسائز ہو گئی پورے 8-9 مہینے. اس کے بعد اس ایکسرسائز کے بعد ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی, وہ بھی گزر گئی. اس ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے بعد جو اس کا سیلف آڈٹ ہو گیا, وہ بھی ڈیٹ گزر گئی. اب اس کے رزلٹ اناؤنس ہو گئے اور ابھی بھی 3.25 مہینے باقی ہیں. رزلٹ اناؤنس ہو گیا اور ہم کہیں وہ جو غلط کام ہوا تھا پہلے, چونکہ ہمیں الیکشن بالکل ڈیٹ پہ کرانی ہے تو ہم اس غلط کام کو ہی ایکسیپٹ کر لیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ قیمہ بنانے والی مشین میں سور کا گوشت ڈالو گے تو آگے سے بکرے کا قیمہ تو نہیں نکلے گا. تو اس الیکشن میں اگر آپ مثال اس سے آسان میں دے نہیں سکتا, حسن نثار صاحب کی مثال ہے کہ اس الیکشن میں بھائی جو آپ ڈالو گے, جو آپ ان پٹ ڈالو گے وہی تو نکلے. اگر اس کچرے پہ اگر آپ نے اس غلط مردم شماری اور غلط حلقہ بندیوں پہ اگر آپ نے الیکشن کرا لیے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ اور جو ہے وہ بے چینی پھیلے گی. تو آج بھی ہم نہیں کہتے کہ الیکشن ایک دن بھی ڈیلے ہونا چاہیے, ہم نہیں کہتے. اگر یہ ڈیٹس نہیں بڑھتی تو اب تک یہ جو ہے وہ یہ ہو چکا ہوتا ہے. چونکہ غلط کام کر رہے تھے, ہم پیچھا کر رہے تھے تو ڈیٹس بڑھانا پڑی 1.5 سے 2 مہینے. لیکن آج بھی اگر کوئی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو 4 مہینے کا ٹائم چاہیے اور وہ 8 گھنٹے کے ورکنگ آور پہ یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں, تو بھائی کبھی ایمرجنسی میں بھی کام کرنا چاہیے نا. یہ ایمرجنسی ہو گئی ہے اور یہ ایک سچویشن آ گئی ہے تو بھائی 3 شفٹوں میں کام کریں, ہیومن ریسورسز بڑھائیں, 3 شفٹوں میں کام کریں. جو 4 مہینے کا کام ہے وہ 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی ڈیٹ پر الیکشنز کرانے چاہیے. ہم الیکشن کو بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نئی حلقہ بندیاں اور نئے مردم شماری پر جو الیکشن ہو جائیں, جب جا کر وہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ کہلائیں گے. ایک ادھر سے پہلے ایک ادھر سے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کراچی میں 21 سیٹیں ہیں. کل ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لینے جائے گی، تو ہم تو کہیں گے ہم 21 سیٹیں جیتیں گے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ ہم پہلے سے کہہ دیں کہ ہم 5 سیٹیں ہاریں گے، کہہ سکتے ہیں؟ کوئی پارٹی کہے گی؟ ہم تو جب الیکشن میں حصہ لینے جائیں گے کراچی میں، فرض کریں 21 سیٹیں ہیں، یا کوئی کہیں بھی ہم کہیں گے بھائی ہم 21 سیٹیں جیتیں گے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اس کے بعد جب الیکشن ہو جاتے ہیں، رزلٹ آیا، تو فرض کریں کہ ہم جو ہے وہ 21 میں سے 4 سیٹیں ہار گئے، 17 سیٹیں آ گئی ہمارے پاس، 16 سیٹیں آ گئی، تو کیا ہمیں پلٹ کر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی چونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ 21 کی 21 جیتیں گے، اس لیے آپ کی جو 16-17 جیتی ہوئی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں بھائی، 16 بھی جیتی ہیں، اگلی دفعہ پھر جائیں گے، پھر کہیں گے 21. تو ہمارا کلیم جو ہے وہ ہے، ہماری بات جو ہے کہ بھئی یہ 3 کروڑ کا شہر ہے وہ ہے، لیکن ہم نے جو کامیابی حاصل کی ہے، یہ جو 17 سیٹوں والی میں نے مثال دی، ہم نے 17 سیٹیں جیت لی ہیں. اب اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ 21 بھی جیتیں گے، 21 بھی جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، یہ سارے نمبرز کو بھول کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں اور کس کے ساتھ ہمارا مقابلہ. آپ دیکھو ان کے پاس ساری مشینری، یہ 70 لاکھ لوگ بازیاب کرائیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ 37% پہ ہم آ گئے، بہت بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھو کہ 78 لاکھ پوری ٹوٹل آبادی بڑی سندھ کی، اور اس کے اندر 42-45 لاکھ ہم ہیں، صرف کراچی ہے، اور بقیہ صرف 35 لاکھ ہے. یہ بہت بڑی کامیابی، ہم اس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور وہ جو 55 اور 58% پہ چلے گئے تھے، آج وہ 16% پہ 20% پہ اپنے سائز پر آ گئے. یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں. ہاں کہیں گے ہم یہی کہ یہ شہر کو صحیح نہیں گنا جا رہا، اور وہ جائز ہے یہ کہنا. جس طرح سے ہم یہ کہیں گے بھائی ہم 21 کی 21 سیٹیں جیتیں گے کراچی کی، اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کراچی جو 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا شہر ہے. ہم نے اس دفعہ اس کو ہم ٹریک پہ لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل پہ بھی انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے. پہلی بات یہ کہ جو کتنی سیٹیں ہمیں امید